بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، تین چیزیں ہیں: ابارشن اور سوسائڈ اور سوشل جسٹس. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ابارشن یعنی اسقاط جو ہے، یہ پیٹ میں بچہ وجود میں آ چکا پھر اس کو اخراج کروانا. تو جہاں تک اسلام کی تعلیم ہے تو اسلام میں جائز نہیں ہے. صرف کسی میڈیکل سبب سے ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ طبی اعتبار سے ضروری ہے اسقاط یا ابارشن، تو صرف ڈاکٹر کے صلاح پر ایسا کیا سکتا ہے، ورنہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. کوئی بھی دوسرا ایکسکیوز اس کے لیے جائز نہیں ہے سوائے طبی سبب کے. تو ابارشن اسلام میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو کہتے ہیں لا آف نیسیسٹی، ضرورت شدیدہ، سخت ضرورت پیش آ جائے اس بنا پر ابارشن کرنا پڑے، ڈاکٹر کی صلاح کی بنا پر، تب وہ جائز ہوگا. دوسری چیز سوسائڈ. دیکھیے، سوسائڈ اسلام میں مطلقاً حرام ہے. کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے خودکشی کرنا. آدمی بیمار ہو، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، کوئی اس کو سیٹ بیک ہوا ہو، کوئی اس کو تناؤ ہو، کوئی اس کو نقصان ہوا ہو، کسی بھی وجہ سے واٹس ایور اسلام میں خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا جائز نہیں ہے. اور سوسائڈ بامبنگ تو اور بھی زیادہ ناجائز ہے، کیونکہ عام سوسائڈ میں تو آدمی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اور سوسائڈ بامبنگ کے بہت دوسرے لوگوں کو بھی مار ڈالتا ہے. تو بہرحال سوسائڈ ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مارنا ہو یا بم دھماکہ کر کے دوسروں کو مارنا ہو. دوسرا چاہے آپ کے نزدیک دشمن ہو تب بھی جائز نہیں ہے. کسی بھی حال میں، کسی بھی ایکسکیوز سے واٹس ایور سوسائڈ کرنا، سوسائڈ بامبنگ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں دیکھیے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ ایک انسان کو مارنا گویا کہ سارے انسانوں کو مار ڈالنا ہے. جس اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مار ڈالنا ہے، اس میں آپ بتائیے کہ کیسے سوسائڈ کرنا جائز ہو سکتا ہے. جہاں تک سوشل جسٹس کا معاملہ ہے تو سوشل جسٹس جو ہے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے ڈیوٹی پر، رائٹ پر نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ ایسا انسان بنے جو ڈیوٹی کانشیس اسلام، جو ڈیوٹی کانشیس ہو. ایسا سماج بنے جو ڈیوٹی کانشیس سماج ہو. رائٹ کانشیس انسان، رائٹ کانشیس سماج، یہ انسان، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو اسلام کے مطابق جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ خود اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنے فرائض میں وہ پوری طریقے سے چوکس ہوں، تو پھر سماج میں ہر چیز اچھی ہو جائے گی، ہر طرف انصاف ہوگا، ہر طرف جسٹس ہوگی. اور اگر لوگ صرف اپنے رائٹ کو یاد رکھیں تو اس سے تو انارکی آئے گی، ٹکراؤ، نفرت آئے گی. تو سوشل جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ رائٹ کو لے کر کے تحریکیں چلائی جائیں، رائٹ کو لے کر کے ہنگامے کیے جائیں کہ ہم کو رائٹ دو ہمارے. اس سے اور مسئلہ بڑھتا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو درست کرے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، کہ تم اپنے فرائض کو ادا کرو، نہیں کہ دوسروں کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس کو تم ادا کرو، اور جو تمہارا رائٹ ہے، تمہارا جو حق ہے اس کو خدا سے مانگو. یعنی دوسروں کے تئیں اپنی ڈیوٹی پوری انجام دینا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس کو خدا سے مانگنا ہے، یعنی اس پر محنت کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے. اپنی جو چیز ہماری ہے جو ہم چاہتے ہیں پانا، تو اس کے لیے محنت کریں، اسٹرگل کریں.
اب تک دوسروں کی طرف سے جو حقوق آتے ہیں ہمارے اوپر اس کو ہم ادا کریں، اس میں ہم کمی نہ کریں. یہ اسلام کا تصور. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ رائٹ کو لے کر کے بڑی بڑی تحریکیں چلائی جائیں. آج کل جو ہے رائٹ کو لے کر تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اس سے صرف مسئلے میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے تناؤ بڑھتا ہے، اس سے وائلنس ہوتا ہے، اس سے جھگڑا بڑھتا ہے، انارکی آتی ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا حق جو تمہارے اوپر آتا ہے اس کو تو ادا کرو، اس میں کمی مت کرو، اور تم جو چاہتے ہو حاصل کرنا اس کے لیے محنت کرو. تو گویا کہ اسلام کے تصور کے مطابق سماج کو ڈیوٹی کانشیس ہونا چاہیے، نہ کہ رائٹ کانشیس. تبھی اس میں انصاف ہوگا، تبھی اس میں جسٹس آئے گا، تبھی اس کے اندر پیس آئے گا. پیس، آپ جانتے ہیں کہ پیس کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. پیس کے بغیر نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ کوئی پروگریس ہے، نہ کچھ ہے. تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پیس قائم کرو ہر قیمت پر. یو ہیو ٹو اسٹیبلش پیس ایٹ اینی کاسٹ. جب پیس آ جائے گی تو ہر ایک کو موقع ملے گا، ہر ایک کو اپرچونیٹی ملے گی، ہر ایک کوشش کرے گا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں جو ہے وہ پیس کی ہے. پیسفل کنڈیشن، پیسفل سچویشن، امن کا ماحول. امن کے ماحول میں امن کے ماحول کا فائدہ کیا ہے؟ مواقع کھلتے ہیں، اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، ہر ایک کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کے لیے کرے. وہ تو پیس سے بقیہ چیزیں تمام ملتی ہیں. پیس سے ترقیاں ہوتی ہیں، پیس سے انصاف ملتا ہے، پیس سے سماج میں انسانی ماحول تیار ہوتا ہے. تو اسلام میں سب سے اہمیت دی گئی پیس کو، امن کو. رسول اللہ کی زندگی سے یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ نے ہر قیمت پر پیس کو قائم کیا، امن کو قائم کیا. اور جب امن قائم ہو گیا تو اس کے بعد ہر کام کرنا ممکن ہو گیا. امن سے حالات معتدل ہوتے ہیں، حالات نارمل بنتے ہیں. جب نارمل حالات بنتے ہیں تبھی مواقع کھلتے ہیں کام کرنے کے. تو اس دنیا میں کچھ بھی ملتا ہے انسان کو تو اپنی کوشش سے ملتا ہے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. تو پائے گا، ملے گا ہمیں اپنی کوشش سے. دوسرا ہمیں کوئی نہیں کچھ دینے والا ہے. جو کچھ بھی ہم پانا چاہتے ہیں وہ اپنی کوشش سے پا سکتے ہیں. دوسروں کو دے کر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو ہم اپنی کوشش کب چلا پائیں گے؟ جب ماحول میں پیس ہوگا، ماحول میں امن ہوگا. تو پیس رہے گا تبھی جسٹس ہوگا، پیس رہے گا تبھی ترقی ہوگی. تو اسلام میں سب سے زیادہ زور اس پر دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ زور اس پر دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے پر، کسی بھی پرائز کو ادا کر کے امن قائم کرو. جب امن قائم ہوگا تو حالات معتدل ہو جائیں گے. حالات معتدل ہو جائیں گے تو ہر ایک کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ طریقہ ہے اسلام میں. تو سوشل جسٹس جو ہے اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے سوشل جسٹس کی. لیکن سوشل جسٹس دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، خود ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے رائٹ کا جھنڈا اٹھائیں گے کہ ہمارے رائٹ ہمیں دو، تو جسٹس نہیں آئے گا، انارکی آئے گی، لڑائی جھگڑا آئے گا. اور اگر ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اپنے فرائض ادا کریں، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں، تو پھر سب کچھ درست ہو جائے گا. اس میں پیس بھی آئے گا اور امن بھی آئے گا اور جسٹس بھی ملے گا. تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، اس کے بعد آپ کو سارے حقوق مل جائیں گے.